بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ایم عبداللہ بٹی. پاکستان کی معیشت کے حوالے سے جو مہنگائی IMF اور اس کے اسپیشلی جو ٹیکس کے حوالے سے FBR کا جو محکمہ ہے وہ ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے وہ کیوں کامیاب ہمیشہ نہیں ہوتا اور کوئی بھی حکومت ہے ٹیکس ٹارگیٹ کیوں نہیں اچیو کر پاتی اور اس کے پیچھے کے کیا محرکات ہیں اور مہنگائی سے عوام کو کیسے ریلیف دیا جائے. اس پوری سچویشن پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں نعیم صدیقی صاحب جو کہ ماہر معاشیات ہیں اور ان کا بہت گہرا تعلق ہے معیشت کے حوالے سے اور ان کی بہت گہری نظر ہے اور یہ پوری سچویشن کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ سر؟ اچھا سر, میرا آپ سے پہلا جو سوال ہے, پاکستان کی معیشت 76 سالوں میں کیوں ٹھیک نہیں ہو پا رہی؟ کیا اس کے لیے اگر میں آپ سے پہلا بنیادی طور پہ یہ سوال پوچھوں کہ کیا ہم سنجیدہ ہیں ٹھیک کرنے کے لیے, یعنی ہمارے حکمران اسپیشلی؟ دیکھیے, اس کی ایک مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ آپ کی تنخواہ 10,000 روپے ہے, آپ کا خرچہ جو ہے وہ 15,000 روپے ہے, تو آپ ساری زندگی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتے. اس کو آپ کنٹری لیول پہ لے چلیں تو آپ دیکھیں گے کہ پچھلے 70 سال سے ہم لوگ جو ہیں وہ اپنی ایکسپینڈیچر تو بڑھاتے جا رہے ہیں اور ہماری انکم جو ہے وہ اس طرح نہیں بڑھ رہی. اب انکم کہاں سے بڑھتی ہے؟ انکم ایک تو بڑھتی ہے جو آپ ریونیو کلیکٹ کرتے ہیں, فار ایگزامپل گورنمنٹ سے ایک نان ٹیکس ریونیو ہوتا ہے, ایک آپ کی انکم ہوتی ہے جو آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں, اور ایک انکم آپ کی وہ ہے جو آپ کے اوورسیز جو آپ کو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں. اب ہمارا جو برآمدات کا شعبہ ہے جس کو ہم ایکسپورٹ سیکٹر کہتے ہیں, وہ تو بالکل پچھلے 50 سال سے اس نے کوئی ترقی کی نہیں, بلکہ اگر ماڈرن دور میں دیکھیں تو پچھلے 20-25 سالوں میں ہم نے شاید 20-25% ہی ترقی کی ہے. اور ہمارے مقابلے میں اگر آپ بنگلہ دیش اور ویتنام کو دیکھیں تو بنگلہ دیش جو ہے وہ آج سے 20 سال پہلے وہ تقریباً $6 بلین پہ تھا, آج وہ تقریباً آپ دیکھیں $70 بلین کی ایکسپورٹ کر رہا ہے. ویتنام جو تھا وہ بھی $7.5 بلین پہ تھا اور وہ اس وقت $250 بلین کی ایکسپورٹ کرتا ہے, جبکہ پاکستان اس وقت 2004 میں $8 بلین تھا اور آج دیکھیں پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ وہی 25 سے 30 بلین کے درمیان میں ہم گھوم رہے ہیں. لیکن اس میں بھی بہت سارا ایلیمنٹ جو ہے نا وہ امپورٹ بیس ایکسپورٹ کا ہے, مطلب ہم سامان منگاتے ہیں, اسی سامان کو ری پروسیس کر کے ایکسپورٹ کرتے ہیں. ایک طرف ہم ڈالر کو ضائع بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے ہم جو ہے انڈیجنس ہماری پروڈکشن نہ ہونے کی وجہ سے کاٹن کی میجر ہم امپورٹ کرتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو جب تک کنسسٹنٹ پالیسی, لانگ ٹرم پالیسی, انسینٹیو, انکریجمنٹ اور اوپن ہینڈ جب تک آپ نہیں دیں گے انڈسٹری کو, ہماری انڈسٹری ترقی نہیں کر سکتی. دیکھیں بزنس مین جو ہے اس کو پیسہ کمانے کا شوق ہے, وہ اتنی محنت کس لیے کرتا ہے, وہ اتنی امپائر کھڑی کیوں کرتا ہے کہ اس کے بعد ایک آپ دیکھیں ٹیکسٹائل میں 15-20 ہزار لوگ کام کر رہے ہیں. اس طرح اور بڑے جو لارج مینوفیکچرنگ یونٹ ہے اس میں 20-30 ہزار لوگ کام کرتے ہیں. اب جب اتنی زیادہ امپلائمنٹ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں مل سکتے ہیں, گورنمنٹ سیکٹر میں تو آپ کو 5-6 لاکھ 7 لاکھ کی ملازمت ملیں گی. اب 25 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے, اس میں لوگوں کو امپلائمنٹ کہاں سے ملے گی؟ تو FBR کی جو پالیسیز ہیں وہ شروع دن سے ہی ناکارہ ہیں, ٹھیک نہیں ہیں, درست سمت میں نہیں ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ اکانومی کو بوسٹ کریں, لوگوں کو حوصلہ دیں, لوگوں سے کام کرائیں, امپلائمنٹ جنریٹ کریں تاکہ ان کو بھی ریونیو ملے, لوگوں کے گھر بھی چلیں. لیکن دنیا میں جہاں جہاں امن قائم ہے نا وہ وہاں اس لیے قائم ہے کہ وہاں لوگوں کو ایک باعزت روزگار ہے کہ ان کی انکم کم ہے لیکن ان کو روزگار ہے, ان کو میڈیکل کی سہولت ہے, ان کو ایجوکیشن کی سہولت ہے, ان کو ٹرانسپورٹ کی سہولت ہے, وہاں ان کو کھانا کپڑا سستا ملتا ہے. ہمارے یہاں تو دیکھیں ایک تو آپ کی تنخواہ پہ ٹیکس کرتا ہے, آپ کی انکم پہ ٹیکس کرتا ہے, اس کے بعد بازار جاتے ہیں آپ کی ہر چیز جو آپ خریدتے ہیں, دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ آپ کے بجلی کے ایک شخص جو ٹیکس دینے کے قابل ہی نہیں ہے وہ بجلی کے بل پہ ٹیکس. سر یہ بھی تو ایک پرابلم ہے نا کہ ابھی آپ ٹیکسٹائل کی انڈسٹری لیول کی بات کر رہے ہیں, بالکل. اب اس کا مین جو لنک ہے چلنے کا وہ ہے آپ کی بجلی کے ساتھ. اب بجلی ہماری جو بجلی ہے, ہماری جو حکومت ہے, یہ تو ایک FBR کی کلیکشن کے حوالے سے ایک یہ بھی فیکٹر ہے جو آپ نے بیان کیا, ٹھیک ہے. دوسرا فیکٹر سر اس کے اندر یہ جو بجلی والا ہے, اب ہم بجلی بنا رہے ہیں مہنگے داموں, ہماری حکومت کی توجہ یعنی کہ ہم ڈکٹیٹرشپ پہ تنقید بھی کرتے ہیں لیکن ہم جو بھی ہمارے یعنی کہ ڈیمز بنے ہیں وہ ڈکٹیٹرشپ نے بنایا, ہماری سویلین حکومت نے کوئی ایک ڈیم نہیں بنایا. اب جب ہماری ڈیم اور بجلی مہنگی ہوگی, کارخانے اس طرح سے, پھر ان کو ظاہر ایک بزنس مین کو جس طرح آپ نے کہا
اس کو خود ساختہ بھی بینیفٹ چاہیے. بالکل اب اس کو نہیں ملے گا تو وہ کیا کرے گا؟ بالکل صحیح بات ہے. دیکھیے اب یہ ڈیم جو ہے نا یہ اب اگلے آنے والے دنوں میں یہ اریگیشن کے لیے زیادہ استعمال ہو گئے. ہمیں پانی چاہیے, ہمیں اور ڈیم چاہیے. آپ کے جو بجلی گھر ہیں وہ آہستہ آہستہ ان کی کنزمپشن جو ہے یا ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی. ابھی 12% الیکٹریسٹی لوگ سولر سے بنا رہے ہیں, اور جس طرح یہ سولر اور یہ ونڈ انرجی جو ہے ونڈ مل سے جس طرح بجلی بن رہی ہے, آنے والے وقتوں میں پوری دنیا میں جو بجلی پیدا کرنے کا طریقہ کار ہے وہ چینج ہو جائے گا. اسی طرح پوری دنیا میں دیکھیں اب الیکٹرک کار زیادہ آ رہی ہیں. ناروے شاید 2-3 سال میں پہلا دنیا کا ملک ہوگا جہاں پہ 100% الیکٹرک کارز ہوں گی. تو یہ چیزیں آپ کو آئندہ فیوچر میں دیکھنی ہے. چائنا میں بہت تیزی سے کام آ رہا ہے, وہ کہتے ہیں 2030 کے بعد یہاں ہم سب الیکٹرک گاڑیاں ہوں گی. تو ان چیزوں کو فیوچر میں دیکھنا ہے, اس کے اوپر پالیسیز بنانی ہے. اگر حکومت نہیں بنے گی تو ایک بجلی بار بار اتنی مہنگی کر دے گی کہ آپ اپنی بجلی استعمال نہیں کریں گے, لوگ اندھیروں میں رہنا شروع ہو جائیں گے. آج ایک عام آدمی کا بل جو ہے 15-20 ہزار روپے آتا ہے, وہ نہیں افورڈ کر سکتا اتنا بل. امریکہ میں اب جائیں بڑے سے بڑے گھر کا بل بھی $100 سے زیادہ نہیں آتا. تو عوام کو سکون دیں, ایک پالیسیز ایسی لے کے آئیں, ٹیکسز کی پالیسی ایسی لے کے آئیں, خوراک کی پالیسی لے کے آئیں, تعلیم کی صحت کی پالیسی لے کے آئیں. اس میں بیٹھ کے کام کریں کہ 25 کروڑ عوام ہے, اس کو سنبھالنا, اس کا خیال کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنی گورنمنٹ سوچتی ہے. اور آنے والا وقت, ہر آنے والا وقت مشکل ہے, اور آنے والے وقت میں مشکلات بڑھیں گی. اس لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ فیوچر کی پلاننگ کرے. دنیا گلوبل رہی ہے, مارکیٹ سے تلاش کرے. یہ بھی بات آپ ٹھیک کریں. اور میرا اب آپ سے یہ سوال ہے کہ IMF سے اور ساتھ مہنگائی سے ریلیف دینے کے لیے شارٹ فارم میں اگر آپ حکومت کون سے مطلب فی الفور اقدامات کرے جس سے مطلب کہ IMF سے بھی مطلب چھٹکارے کا کوئی بہتری آ سکے پلان, اور عوام کو مہنگائی سے بھی کچھ مطلب کہ IMF سے اب چھٹکارا نہیں مل سکتا. جو قومیں ادھار لے لے کے اپنے کام چلاتی ہیں اور اپنے خرچے پورے کرتی ہیں, اپنے قرضے اتارتی ہیں, ان سے اب اس سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. ہاں ہمیں اب SAFC ہے, اس کا ایڈوانٹ ہے, وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کافی کام کر رہے ہیں. ایگریکلچر پہ گرین پاکستان انیشیٹو پہ کام ہو رہا ہے. اب پاکستان کے پاس اتنی زمین ہے, آپ اتنا کچھ پیدا کر کے پوری دنیا کو اتنا کچھ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو IMF سے لون لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ IMF سے 5 ارب لے لیں, 6 ارب لے لیں, لیکن 10 ارب آپ کے پاس اپنا بھی ہونا چاہیے, تاکہ آپ ڈے ٹو ڈے جو ایشوز ہیں یا ڈے ٹو ڈے ایکسپینڈیچر ہیں وہ آپ اس سے چلائیں, بجائے اس کے کہ آپ ٹوٹلی اگر آپ لون پہ چلیں گے تو آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا. ٹھیک ہے سر. آخری میرا آپ سے صرف یہی سوال ہے شارٹ فارم میں کہ اسلامی بینکاری کے حوالے سے جو ایک حکومت پلان لا رہی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ایک اسلامی, جو کہ ہماری کچھ پولیٹیکلی جماعتوں کے یہ نعرے بھی ہیں لائک کے جماعت اسلامی کے سود فری پاکستان اور اس طرح کا, تو یہ جو اسلامی بینکاری نظام ہے کیا یہ IMF کو بھی قبول ہوگا, اور اس کے پاکستان میں کیا مطلب کہ فوائد اور عام اسلامی بینکنگ جو ہے اس میں بھی چیزیں تقریباً جو ہے پروفٹس وغیرہ یہ وہ تھوڑا اس میں رسک بیسڈ ہیں. لیکن بینک تو کوئی بھی ہو, آپ کو پیسہ ہوگا تو جمع کرائیں گے نا. بینک کا تو کام ہے آپ سے پیسے لینا یا آپ کو لون دینا. اب جب انکم ہی نہیں ہوگی آپ کی اور آپ کو پیسے نہیں ہوگا تو بینک ایک کنونشن ہو یا اسلامی کو بات تو ایک ہی ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی صنعت پہ توجہ دیں, بزنس پہ توجہ دیں, اکانومی کو روٹیٹ کریں, یہ سب سے زیادہ. بہت شکریہ سر, جزاک اللہ. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. پلیز چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. شکریہ. ٹھیک ہے جی.